بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی بھی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ آپ کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہو گیا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہمارے درمیان کوئی محمدی آ گیا ہے، اس لیے زبان بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے کھڑا کرو، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی عالم نے کہا کہ میں سوال کروں گا تو آپ جواب دیں گے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی، میں جواب دوں گا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے؟ اس نے کہا، جی، میں جواب دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات کرنا شروع کیے۔ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا دوسرا بتاؤ جس کا تیسرا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، دن اور رات ایسے دو ہیں کہ جن کا تیسرا نہیں ہے۔ اس نے کہا، ایسے تین بتاؤ کہ جن کا چوتھا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، لوح و قلم اور کرسی ایسی تین چیزیں ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے۔ اس نے کہا، ایسی چار چیزیں بتاؤ جن کا پانچواں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن یہ چار کتابیں ہیں کہ ان کا پانچواں نہیں۔ اس نے کہا کہ ایسی پانچ چیزیں بتاؤ جن کا چھٹا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جن کا چھٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا، ایسی 6 چیزیں بتاؤ جس کا 7واں نہیں ہے۔ فرمایا، 6 دن جس میں زمین اور آسمان بنائے گئے ہیں کہ ان کا 7واں نہیں ہے۔ اس نے کہا، ایسی 7 چیزیں بتاؤ جن کا 8واں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے 7 آسمان ہیں کہ ان کا 8واں نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہ 8 چیزیں بتائیں جن کا 9واں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ اس نے کہا، وہ 9 بتاؤ جن کا 10واں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا ہے۔ اس نے کہا، وہ 10 چیزیں بتاؤ جن کا 11واں نہیں۔ آپ نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم دیا ہے جن کا 11واں نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہ 11 بتائیں جن کا 12واں نہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ اس نے کہا، وہ 12 بتائیں جن کا 13 نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ اس نے کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں کہ ان کا 14 نہیں۔ اس نے کہا، ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال بھی کیا کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، بتائیے کہ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، گھوڑا۔ اس نے کہا،
بتائیے سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن۔ اس نے کہا کہ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر۔ اس نے کہا کہ بتائیے سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان المبارک۔ اس نے کہا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور پھر اس کے مکر کا اقرار کیا کہ بے شک عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے کہ بڑے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اس نے کہا بتائیے وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ آپ نے فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان۔ اس نے کہا بتائیے وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود ہی پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید بھی لیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور پھر مسلمانوں سے ان کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اس نے کہا بتائیے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بھی بیت اللہ کا طواف کیا؟ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ اس نے کہا بتائیے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ آپ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے کہا بتائیے وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی، یہ دونوں قومیں ایک بات میں سچی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی ناحق ہیں، باطل ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی ناحق ہیں، باطل ہیں، اور اس ایک بات میں دونوں سچے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ اس نے کہا جی ہاں، جواب دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتے رہے، اور آپ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ مجھے جواب آتا ہے، مگر اے یہودیوں تم نہیں مانو گے۔ یہودیوں کا مجمع کہنے لگا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ ان کی بات کا جواب دیں۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی چابی محمد الرسول اللہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک دوستو، اسلام ایک سچا مذہب ہے اور محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حضور کے جھنڈے میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاز سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، الحمدللہ۔